اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی حدیث لاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس سے متعلق باب کے اندر کوئی ایسی آیت ذکر کر دیں جو حدیث اس کی تشریح کر رہی ہو یا اس حدیث سے اس کا مفہوم نکل رہا ہو۔ تو اس واسطے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب کے شروع میں کوئی نہ کوئی آیت نقل کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی امام بخاری نے جو آخری باب قائم کیا تو اس میں یہ آیت کریمہ نقل فرمائی ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ترازویں قائم کریں گے۔ موازین جمع ہے میزان کی، میزان کے معنی ہے ترازو، ترازویں قائم کریں گے۔ کیسی ترازویں؟ القسط، جو سراپا انصاف ہوں گی، یعنی وہ انصاف کرنے کے لیے قائم کی جائیں گی قیامت کے دن۔ وہ کس طرح؟ اس کا ذکر قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے۔ جو اعمال رکھے جائیں گے تولنے کے لیے، تو اگر ان کی وجہ سے میزان کا پلہ جھک گیا اور بھاری ہو گیا تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی آخرت میں من پسند زندگی اس کو میسر آئے گی جنت کی شکل میں۔ اور اگر اس کی میزان عمل جو ہے وہ ہلکی پڑ گئی، من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ایک بہت ہی برے گڑھے میں ہوگا، یعنی جہنم کے گڑھے میں۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم قیامت کے دن ترازویں قائم کریں گے انصاف کرنے کے لیے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے اعمال کو جانتا ہے، کس کے اعمال اچھے ہیں کس کے برے ہیں، کون مومن ہے کون کافر ہے، کون نیک ہے کون فاسق و فاجر ہے، اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ صرف انصاف ہو ہی نہیں، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے، آنکھوں سے دیکھ لیں لوگ کہ انہوں نے جو اعمال کیے تھے ان میں کتنا وزن تھا اور وہ کس لائق تھے۔ تو وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قرآن کریم فرماتا ہے جو کچھ عمل کیا ہوگا دنیا کے اندر اس سب کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے تمام لوگ، اور اس کے اندر پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا عمل کیا تھا، اور ان اعمال کو پھر تولا جائے گا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اعمال کو تولا جائے گا ان موازین کے اندر، تاکہ نظر آ جائے کہ کس کا عمل کیسا تھا، کتنا وزنی تھا اور کتنا ہلکا تھا، یہ نظر آ جائے، اس کے مطابق پھر فیصلے ہوں گے جنت کے یا جہنم کے۔ تو اعمال بنی آدم، اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد سے معلوم ہو رہا ہے کہ بنی آدم کے اعمال کو تولا جائے گا۔ لوگ سوچتے ہیں بعض لوگ کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ تولا تو کسی ایسی چیز کو جاتا ہے کہ جو دیکھنے میں نظر آ رہی ہو، کوئی جسم ہو وہ تولی جاتی ہے چیز، لیکن جو نظر ہی نہ آ رہی ہو، اعمال تو ایک ایسی چیز ہے جو اعراض میں سے ہیں، نظر نہیں آتے، ان کو کیسے تولا جائے گا؟ یہ پہلے مدت میں جب یہ احادیث آئی تھیں اعمال کو تولنے کی، اور قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا تھا، تو اس وقت میں بھی لوگوں کے دلوں میں یہ اشکال پیدا ہوتا تھا کہ بھئی اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ اعمال تو دیکھنے کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو چھو کر محسوس کی جا سکے۔ لیکن آج تو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حرارت کو تولا جا رہا ہے، کہ کتنا درجہ حرارت ہے اس کو تولا جا رہا ہے، اس کے لیے میٹر بنے ہوئے ہیں، اور ہواؤں کو تولا جا، آواز کو تولا جا رہا ہے، آواز کی فریکوینسیز مقرر کی جا رہی ہے۔ تو جب انسان ان چیزوں کو تولنے کے لیے کوئی آلات اس طرح ایجاد کر سکتا ہے، تو اللہ جل جلالہ جو تمام کائنات کے خالق ہیں، وہ اگر اعمال کو تولنے کے لیے کوئی میزان قائم فرما دے، اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ بہرحال اعمال تولے جائیں گے۔ قرآن کریم میں تم نے جو بات فرمائی ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے ہم بخاری فرماتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے انسان کے۔ توجہ امام بخاری اس طرف دلا رہے ہیں آخر میں، سب سے آخر میں یہ باب قائم کر کے کہ بھائیو یہ ساری تفصیلات جو میں نے صحیح بخاری کے اندر بیان کی ہیں، ایمان سے لے کر فرائض تک جتنے بھی احکام شریعت کے بیان ہوئے ہیں، یہ پڑھ تو لیے آپ نے، لیکن خوب سمجھ لو کہ محض پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ میں جو عمل کروں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وزن دار ہو، اور میزان عمل میں وہ بھاری ہو، اور میزان عمل کے اندر اس کا وزن ایسا ہو کہ جس کے نتیجے میں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ،
من پسند زندگی کا مستحق بن سکے۔ اس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ آخری میری نصیحت یہ ہے کہ اپنے اعمال میں وزن پیدا کرو۔ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس کی تشریح امام بخاری کی پہلی حدیث سے ہوتی ہے، جس میں امام بخاری نے سب سے پہلی جو حدیث روایت کی تھی وہ تھی انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے، اور جتنی نیت اچھی ہوتی ہے اتنا ہی عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک عمل اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو چاہے چھوٹا سا عمل ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے اور اس کا بڑا وزن ہوتا ہے، چاہے چھوٹا سا عمل نظر آ رہا ہو۔ اسی بخاری شریف میں حدیث گزری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے پیاس کی حالت میں کسی کنویں سے پانی پیا، اور پانی پی کر جب وہ جانے لگا تو دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ بھی پیاسا ہے، اور پیاس کی شدت سے وہاں پر جو گیلی مٹی پڑی ہوئی ہے وہ کتا اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، کیونکہ اس کتے میں یہ طاقت تو تھی نہیں کہ کنویں سے پانی نکال سکتا، وہاں کوئی ڈول بھی نہیں تھا، اندر بھی نہیں جا سکتا تھا، تو اس واسطے وہ پیاس کے عالم میں مٹی چاٹ رہا تھا۔ تو اس صاحب کو خیال آیا کہ جس طرح میں پیاسا تھا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، تو لاؤ میں اس کی پیاس دور کر دوں۔ چنانچہ اب ڈول میں کوئی ڈول تھا نہیں وہاں پر کنویں کے اوپر کہ جس سے نکال کر اس کو پانی پلایا جاتا، کوئی اور برتن بھی نہیں تھا، چمڑے کے موزے اس نے پہنے ہوئے تھے، وہ موزہ اتارا اور موزے کو پانی سے بھرا اور کتے کو پلا دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدردانی فرمائی کہ اس کی مغفرت فرما دی، اس کی مغفرت فرما دی۔ تو دیکھنے میں تو عمل کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں تھا، ایک کتے کو پانی پلا دیا، اتنا سا عمل تھا، لیکن جس جذبے کے ساتھ کیا، جس اخلاص کے ساتھ کیا، اس کی وجہ سے اس عمل میں اتنا وزن پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو پتہ نہیں کہ کس وقت کس عمل کے ذریعے جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا وزن پیدا فرما دیتے ہیں اخلاص کے ذریعے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث بھی جو روایت کی تھی وہ بھی یہ تھی کہ اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اور یہاں پر آخر میں بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے اخلاص پیدا کرو۔ اگر پڑھ رہے ہو تو اللہ کے لیے پڑھو، پڑھا رہے ہو تو اللہ کے لیے پڑھاؤ، اگر روزی کما رہے ہو تو اللہ کے لیے کماؤ، کیونکہ روزی کمانا بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ آدمی حلال طریقے سے روزی کمائے، یہ انسان کے فرائض میں داخل ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، دوسرے فرائض کے بعد پہلا فریضہ انسان کا یہ ہے کہ حلال طریقے سے روزی کمائے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض عائد کیا ہے۔ آدمی جب اس نیت سے کمائے گا تو اس کمائی کا عمل بھی اگر حلال طریقے سے کر رہا ہے تو وہ عبادت لکھا جائے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کیمیا عطا فرمائی ہے مسلمانوں کو کہ وہ اپنے ہر عمل کو اگر چاہے، ہر عمل کو جو جائز عمل ہو اگر چاہیں تو اس کو وہ عبادت بنا سکتے۔ بعض لوگ انما الاعمال بالنیات کا غلط مطلب سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام بھی کیا جا رہا ہو، گناہ کا کام بھی، اور نیت صحیح ہو تو وہ گناہ نہیں رہتا بلکہ ثواب بن جاتا ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ جیسے مثلا کوئی شخص چوری اس نیت سے کرے کہ جو چوری سے مال حاصل ہوگا وہ میں غریبوں میں صدقہ کروں گا، نیت تو اچھی ہے صدقہ کرنے کی، لیکن عمل خراب ہے، تو عمل اس نیت کی وجہ سے غلط عمل سیدھا نہیں ہوتا، ناجائز کام جائز نہیں بنتا، لیکن جائز کام عبادت بن جاتا ہے۔ اگر ایک جائز کام ہے اور وہ اچھی نیت سے کیا جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں جو عمل بھی کیا جائے اس میں ایک اچھی نیت کی جا سکتی ہے، مثلا اتباع سنت کی نیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ سارے کام کیے ہیں۔ آدمی جاگتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے،
جہاں تک کہ بیت الخلاء میں جاتا ہے، اس میں بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق جائے اور اتباع سنت کی نیت سے جائے تو وہ بھی اجر و ثواب میں لکھا جاتا ہے انسان کے لیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اب آپ صحیح بخاری پڑھنے کے بعد جو طالب علم ہوتے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو مقتدا بناتے ہیں، ان کے ذریعے دین کی خدمت ہوتی ہے۔ تو اس دین کی خدمت میں مقصود اپنی شہرت، اپنے لوگوں کے اندر مقبولیت، یہ مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ اس کے ذریعے تمہارے عمل میں وزن پیدا ہوگا۔ تو ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بنی آدم کے اعمال میں کبھی وزن ہوگا اور قولہم یوزن۔ اور پھر امام بخاری نے ایک لفظ اور بڑھا دیا کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ انسان کے قول کا بھی وزن ہوگا، یعنی زبان سے جو بات نکال رہا ہے ہر بات کا وزن ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اگر اچھا کلمہ نکالا ہے اس کا زبان سے تو اس کا آخرت میں وزن بھی بڑا ہوگا اور اس پر اجر بھی بہت ملے گا، اور اگر برا کلمہ نکالا تو اللہ بچائے وہ انسان کو ہلاکت اور تباہی کی طرف لے جائے گا۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کو جہنم کے اندر اوندھے منہ گرانے والی کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی انسان کی زبان، کہ زبان کو اگر جھوٹ بولنے میں خرچ کر دیا، غیبت کرنے میں خرچ کر دیا، غیر ذمہ دارانہ افواہیں پھیلانے میں خرچ کر دیا، کسی کی دل آزاری میں خرچ کر دیا، کوئی بات ایسی نکال دی جس کا دوسرے کا دل ٹوٹ گیا، یہ ساری باتیں جو ہے انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ تو امام بخاری خاص طور پر ہم لوگوں کو، شاید امام بخاری کو یہ منکشف ہوا ہو کہ ان کی کتاب پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو عالم بنائیں گے، اور وہ عالم جو ہے وہ اپنے اقوال کے ذریعے لوگوں کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کو ہدایت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو امام بخاری متوجہ فرما رہے ہیں جو بات نکالو تو وہ تول کر نکالو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اس کا وزن ہونے والا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ منہ سے بات نکالی تو ہوا میں اڑ گئی، وہ ہوا میں نہیں اڑتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک لفظ کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک کتاب لکھی تھی جس کے اندر ایک اپنے مخالف رائے رکھنے والے لوگوں کے اوپر بڑے طعن و تشنیع کی تھی، اور بڑے فقرے چست کیے تھے، اور بڑے طنز و تعریض کے اس میں نشتر چبوئے تھے۔ تو میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، میری عادت تھی جب بھی کچھ لکھتا تھا تو ان کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ ان کی خدمت میں وہ کتاب پیش کی، 200-250 صفحے کی کتاب تھی۔ سنتے رہے، جب ساری کتاب ختم ہو گئی تو مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے یہ کتاب کس غرض سے لکھی؟ اس غرض سے لکھی تاکہ جو لوگ تمہارے پہلے سے حامی ہیں اور پہلے سے تمہارے خیال کے لوگ ہم خیال ہیں، وہ تمہاری اس کتاب کی تعریف کریں کہ واہ واہ کیا شاندار دندہ شکن جواب دیا ہے، منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اس تعریف کو حاصل کرنے کے لیے لکھی ہے کتاب، یا اس لیے لکھی ہے کہ جو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ اس کو پڑھ کر صحیح حقیقت پہچان سکیں؟ یہ بتاؤ کس کام کے لیے لکھی؟ اگر تم نے اس لیے لکھی ہے کہ غلط فہمی لوگوں کی دور ہو تو خوب سمجھ لو کہ تمہارے اس طنز و تعریض کے اور طنز و تشنیع کے انداز سے کبھی بھی کسی کی غلط فہمی دور نہیں ہوگی۔ جو طنز و تعریض کے ساتھ والی اس کتاب کو پڑھے گا تو وہ کہے گا یہ تو پہلے ہی طعن و تشنیع والی کتاب ہے، لہذا اس کی طرف توجہ بھی دینے کی ضرورت نہیں، اس کے دل میں ایک دفاع کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ ہاں اگر تم نے اسے لکھی ہے کہ اپنے ہم خیال لوگوں کی تعریف حاصل کرو تو بے شک اس میں بڑے کامیاب ہو، تم نے بڑے شاندار فقرے چست کیے اور بڑے شاندار طنزیہ جو فقرے کہے ہیں، تو اس میں تم بے شک کامیاب ہو۔ تو بتاؤ کس لیے؟ اب جو بات ایسی فرما دی کہ کوئی جواب تھا نہیں، میں نے کہا حضرت واقعی بات تو آپ نے صحیح فرمائی۔ تو کہا کہ خوب سمجھو کہ تن سے اور لوگوں کے اوپر تانے دینے سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ پیغمبرانہ اسلوب یہ ہے
کہ اگر پیغمبروں کو گالی بھی دی جاتی ہے تو وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے۔ پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ انا لنراک فی صفاحۃ و انا لنظنک من الکاذبین، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں بیوقوف آدمی ہیں، پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں اب جھوٹے آدمی ہو۔ اگر حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ آج اگر کسی مقتدی کو، کسی عالم کو، کسی واعظ کو بھرے مجمع میں یہ کہا جائے کہ تم بیوقوف ہو، تم جھوٹے ہو، تو جواب میں وہ کہے گا تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، تیرا دادا جھوٹا۔ لیکن پیغمبر کیا جواب دیتا ہے کہ یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، مجھے پر رب العالمین نے تمہارے پاس بھیجا ہے، تمہاری پیغام دے کر بھیجا ہے، میں تمہارا پاس پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو گالی کا جواب پیغمبر بھی پیغمبر گالی سے نہیں دیتا، گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کو بھیج جا رہا ہے فرعون کے پاس، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ فرعون جیسا سرکش آدمی، لیکن ان کو جو تعلیم دی گئی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، یہ دی گئی کہ قولا لہ قولا لینا، ان کے سامنے، فرعون کے سامنے نرم بات کرنا، نرم بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، اور شاید نصیحت قبول کر لے، شاید خدا کا خوف دل میں پیدا ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے علم ازلی میں کہ یہ نصیحت قبول کرنے والا نہیں ہے اور ایمان لانے والا نہیں ہے، لیکن پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ شاید نصیحت قبول کر لے، شاید اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے، لہذا نرم بات کرنا۔ تو یہ کہاں سے تم نے سیکھ لیا کہ مخالفین کے اوپر طعن و تشنیع اور الزام تراشی اور فکر کسنا، یہ کہاں سے سیکھ لیا؟ پیغمبروں کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ لہذا حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا کہ ادھیڑو اس کتاب کو۔ الحمدللہ میں نے بات دل میں اتر گئی، اور الحمدللہ میں نے پھر پوری کتاب کو اثر نو لکھا اور وہ سارے فکر اس میں حذف کیے۔ اس موقع پر جو جملہ سنانا چاہ رہا تھا حضرت والد ماجد علیہ کو، وہ یہ، اس موقع پر حضرت والد ماجد علیہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بات اپنی زبان سے یا اپنے قلم سے نکالو تو پہلے یہ سوچ لو کہ اس بات کو مجھے کسی عدالت میں ثابت کرنا ہے۔ عدالت میں اگر تم اس پوزیشن میں ہو کہ جو بات تم نکال رہے ہو وہ کسی عدالت میں ثابت کر سکو تو بے شک کہہ دو اور لکھ دو، لیکن اگر اس پوزیشن میں نہیں ہو تو ہرگز وہ بات نہ لکھو، نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اسی دنیا میں کسی وقت تم سے مطالبہ ہو جائے عدالت، کسی دنیا کی عدالت میں کہ ثابت کرو اپنی اس بات کو، اور اگر اس دنیا میں نہ ہوا تو آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا۔ آخرت کی عدالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کچھ حاضر ہوگا اور تمہیں ثابت کرنا ہوگا۔ اگر ثابت نہیں کر سکتے تو منہ سے نہیں نکالو۔ تو یا وقولہم یوزن، انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کا بھی وزن ہوگا۔ یہ امام بخاری ہمیں تنبیہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس تنبیہ کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے طور پر، آج ہماری زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے، جو منہ میں آیا نکال دیا۔ اگر خاص طور پر اگر اپنا کوئی مخالف ہے، چاہے وہ مذہباً مسلکاً مخالف ہو یا کسی اور وجہ سے مخالف ہو گیا ہو، اس کے تو ساتھ خون حلال ہے، پھر اس کے نہ آبرو محفوظ ہے، نہ اس کی جان، اس کی کوئی عزت محفوظ ہے۔ جو منہ میں آئے گا وہ ہم اس کے خلاف کہہ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں اس بلا سے محفوظ رکھے۔ امام بخاری یہ پیغام بھی ہمیں دے رہے ہیں کہ تمہارا قول وزن ہونے والا ہے، اور فضول باتیں تو بہت ہمارے منہ سے نکلتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ کوئی مجلس خالی ہوتی ہوگی جس میں کہیں غیبت نہ ہوتی ہو، کسی کی برائی نہ ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس سے بچائے۔ غیبت ایسا گناہ ہے کہ زنا سے بدتر قرار دیا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمایا زنا سے بدتر ہے، کیونکہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ اللہ بچائے کوئی اللہ محفوظ رکھے کسی بدکاری میں مبتلا ہو جائے اور پھر بعد میں توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ،
گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ حضرت نے جتنا جو بیان فرمایا توبہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دروازہ کھول رکھا ہے توبہ کا، اتنا بڑا دروازہ کہ کوئی حد و حساب نہیں۔ جب تک موت کا وقت نہیں آ جاتا یہ دروازہ کھلا ہے، چوپٹ، اور گویا منادی پکار رہا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اور لوٹ کے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، ہماری طرف لوٹ کے آ جاؤ۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ یا تو بندے کا حق ادا کرو یا بندہ معاف کرے، اس وقت تک میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اس واسطے غیبت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے زیادہ بدتر قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، لیکن ہماری مجلسیں اس سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، بخاری پڑھ رہے ہیں یا بخاری کی حدیث پڑھ رہے ہیں یا اس کے اسباق پڑھ رہے ہیں، یہ محض کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے، ایک تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعوت کو قبول کرنے کی، اس تربیت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سبق لے کر اٹھنا چاہیے کہ بھئی ایک تو ہم اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ وزندار ہو۔ دوسرا یہ کہ اپنے کوئی بات ایسی نہ کہیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ اپنے زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے ہیں، اور لوگوں نے پوچھا کیا، تو فرمایا کہ یہ زبان جو ہے پتہ نہیں کن گھاٹوں میں مجھے لے جا کر اتار دیتی ہے، لہذا میں اس کو مروڑ رہا ہوں کہ کسی طرح یہ قابو میں آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو امام بخاری نے فرمایا تھا کہ قول کا وزن ہوگا، یعنی جو زبان سے جو کلمہ بھی نکالے گا آدمی اس کا وزن ہوگا، اس کی دلیل میں امام بخاری نے یہ آخری حدیث روایت کی ہے۔ یہ آخری حدیث ہے جس پر امام بخاری نے اپنی کتاب کو ختم کیا۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ حدثنا احمد بن اشکاب، مجھے یہ حدیث احمد بن اشکاب نے سنائی۔ یہ امام بخاری کے استاد ہیں، بڑے درجے کے محدثین میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث محمد بن فضیل نے سنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ہمارا ابن قعقاع سے حاصل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ابو زرعہ سے حاصل کیا۔ وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ سے حاصل کیا۔ یہ بھی ایک امتیاز ہے اس امت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کوئی بات بغیر سند کے قبول نہیں ہوتی۔ جس حدیث کے اوپر جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے فرمایا، ہر حدیث کی پوری سند ہم سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک محفوظ ہے۔ یہ امتیاز دنیا کے کسی مذہب، کسی ملت کو حاصل نہیں۔ دیکھو یہ دنیا کی جو اس وقت سب سے زیادہ آبادی والا مذہب ہے، بدھ مذہب کے بعد وہ عیسائی مذہب ہے۔ عیسائی مذہب کے اندر جو اناجیل ہیں، انجیلیں ہیں، یا یہودیوں کے ہاں تورات ہے، ان میں سے کسی سے پوچھ لو بھائی اس کے کیا ثبوت ہے کہ یہ واقعی وہی انجیل ہے، وہی تورات ہے، تو کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے کہ بھائی تمہیں کس طرح سند کیا ہے اس کی، کس طرح تم تک پہنچی، تو کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدی علیہ صاحب السلام کو یہ امتیاز عطا فرمایا کہ جو نہ صرف سند محفوظ ہے بلکہ سند میں جتنے آدمیوں کا نام آ رہے ہیں ان میں سے ہر آدمی کا پورا کچا چٹھا محفوظ ہے۔ یہ صحیح بخاری جو رکھی ہے نا، ہر حدیث میں امام بخاری اسی طرح سند بیان کرتے ہیں، مجھ سے فلاں نے کہا، اس سے فلاں نے کہا، اس سے فلاں نے کہا۔ اب اس میں کم از کم بھی ہزاروں نام آتے ہیں کتاب میں، اس ہزاروں ناموں میں سے کسی نام پر آپ انگلی رکھ دیں کہ اس کے حالات چاہیے، اس کے پورا کچا چٹا آپ کو کتابوں میں مل جائے گا۔ کہاں پیدا ہوا تھا، کس سے پڑھا تھا، کیسا اس کا کردار تھا، کیسا اس کا حافظہ تھا، اور اس کے اخلاق کیسے تھے، یہ ساری باتیں محفوظ ہیں۔ کیونکہ جب محدثین راویوں، حدیث کے راویوں کے حالات کی تحقیق کرتے تھے تو حضرت خطیب بغدادی نے لکھا ہے
کہ ایک محدث کا قول کہ جب ہم کسی راوی کے حالات کی تحقیق کرتے تھے، اس کے شہر میں جا کر لوگوں سے پوچھتے تھے بھئی اس کا اخلاق کیسا تھا، کردار کیسا تھا، تو بعض اوقات لوگ یہ پوچھتے تھے کہ بھئی کیا آپ کے پاس کوئی آپ کی لڑکی کے لیے ان کا کوئی پیغام آیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ان کے حالات کی کتنی تحقیق کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی پیغام تو کوئی نہیں آیا، لیکن انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حدیث کی نسبت کی ہے، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے، بھروسے کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح تحقیق کر کر کے ایک ایک آدمی کے حالات مدون فرما دیے ہیں اسماء رجال کی کتابوں میں۔ تو اسی طرح امام بخاری یہاں پر سند بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث احمد ابن اشکاب نے بیان کی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد ابن فضیل نے، وہ عمار ابن قعقاع نے، انہوں نے ابو زرعہ سے حاصل کی، اور پھر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کی۔